آپ کے قریب کوئی بم بلاسٹ ہو یا کوئی میزائل داغا جائے تو ذرا سوچئے کیا کچھ ہوگا۔ اس تصور کو ذہن میں رکھتے ہوئے ویڈیو کی طرف بڑھیں، ایسے آپ کو ناسا کی یہ چونکا دینے والی کھوج سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ویسے یہ اس تصور سے کہیں بڑھ کر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں اگر ہم 1100 ڈیسیبل کی آواز پیدا کریں تو اس کے ذریعے ایک بہت بڑا بلیک ہول کریٹ ہوگا جو کہ اتنا سٹرونگ ہوگا کہ پوری گلیکسی کو ختم کر سکے۔ یہ ہمارا کہنا نہیں ہے بلکہ یہ ناسا کی ریسرچ ہے۔ بظاہر 1100 ڈیسیبل کی آواز اتنی زیادہ توانائی پیدا کرے گی کہ یہ بہت زیادہ مقدار میں ماس بن جائے گی۔ اس کے نتیجے میں اتنی زیادہ کشش شکل پیدا ہوگی کہ ایک بہت بڑا بلیک ہول بن جائے گا جو ہماری مشاہدہ شدہ کائنات سے بھی بڑا ہوگا۔ لیکن اس ریسرچ کے ساتھ ایک شور یہ بھی سننے کو ملتا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں کہ اتنی آواز کیسے پیدا ہو سکتی ہے۔ ریسرچرز کا کہنا ہے کہ یہ شور ایک سپر نووا سے کئی درجے زیادہ ہوگا، اس لیے اس کے ہونے کے امکانات حقیقت کے دائرے سے باہر ہیں۔ اگر ہم دیکھیں کہ یہ آواز ایسا بلیک ہول کیسے بنائے گی تو اس کا جواب ہے E=mc²۔ اگر اتنی زیادہ توانائی کو ایک چھوٹے سے علاقے میں ڈال دیا جائے تو یہ اس علاقے میں ماس ڈالنے کے برابر ہوگا جو بہت زیادہ کشش شکل پیدا کرے گا۔ 1100 ڈیسیبل جیسی بڑی توانائی کے ساتھ یہ اتنی زیادہ کشش شکل پیدا کرے گی کہ بلیک ہول بن جائے گا، اور وہ بھی ایک انتہائی بڑا۔ لیکن یہ ایک انسانی سوچ ہے جو جتنا بھی کھوج کر لے پھر بھی اپنی عطا کردہ حد سے بڑھ نہیں پاتی۔ یہاں ہم ایک اور سمت سے رہنمائی لیں گے جو حیرت میں ڈال دیتی ہے، اور وہ ہے قرآن، جس کا لفظ لفظ وقت کے ساتھ پوشیدہ رازوں سے پردہ اٹھاتے سچ دکھائی دیتا ہے، اور نہ جانے کتنا کچھ ہے جو ابھی بھی پوشیدہ ہے۔ مسلمانوں کو قرآن نے اس آواز کے متعلق بہت پہلے بتا دیا تھا، اور ہمارا یقین ہے کہ ایسی آواز ممکن ہے کیونکہ کائنات کو چلانے والی ایسی ہستی موجود ہے جس کے اختیار میں سب کچھ ہے، اور اس کے فہم اور علم کو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ جب قیامت کا وقت ہوگا تو اس کا آغاز ایک آواز سے ہوگا جسے سور کہا گیا ہے، اور اللہ نے اپنا ایک فرشتہ خاص اس کام کے لیے مامور کر رکھا ہے جو مقررہ وقت کے انتظار میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں سوروں کے پھونکے جانے کا درمیانی عرصہ 40 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں نے پوچھا کیا 40 دن مراد ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ پھر انہوں نے پوچھا 40 سال؟ اس پر بھی انہوں نے انکار کیا۔ پھر انہوں نے پوچھا 40 مہینے؟ اس کے متعلق بھی انہوں نے کہا کہ مجھ کو خبر نہیں، اور ہر چیز فنا ہو جائے گی سوا ریڑھ کی ہڈی کے، کہ اسی سے ساری مخلوق دوبارہ بنائی جائے گی۔ سائنس ابھی اس آواز کی حقیقت کو ہی صرف اتنا جان پائی ہے، جبکہ قرآن اور اللہ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کئی زیادہ پہلے ہی بتا دیا ہے۔ جو چیز انسان کو اپنی محدود سوچ کی وجہ سے ممکن نظر نہیں آتی، ہم اس کے ہونے سے صرف اس بنیاد پر انکار نہیں کر سکتے جبکہ کائنات میں پہلے شواہد آپ کو چیخ چیخ کر بتا رہے ہوں۔ گو کہ بلیک ہولز کے پورٹل ہونے کا تصور ایک قیاس سمجھا جاتا ہے، لیکن یہ عین ممکن بھی ہے۔ یہ ایک دلچسپ موضوع ہے جسے سائنس فکشن میں اکثر دریافت کیا جاتا ہے، تاہم سائنسی سمجھ کے دائرے میں بلیک ہولز کو روایتی معنوں میں پورٹل نہیں سمجھا جاتا، بلکہ یہ وقت و مکان کی وہ جگہ ہیں جہاں انتہائی طاقتور کشش شکل کے اثرات موجود ہوتے ہیں۔ سائنس کے مطابق بلیک ہول کا ایونٹ ہارائزن وہ حد ہے جس سے آگے کچھ بھی، یہاں تک کہ روشنی بھی بلیک ہول کی زبردست کشش شکل کی وجہ سے باہر نہیں نکل سکتی۔ یہ ایک یک طرفہ راستہ بناتا ہے، یعنی اشیاء بلیک ہول میں گر سکتی ہیں لیکن باہر نہیں آ سکتی، جو عام طور پر پورٹل کے برعکس ہے جو دو طرفہ سفر کی اجازت دیتا ہے۔ جبکہ ہم اسے ایسے بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہاں کی دنیا نے یہ آپشن کسی طرح لاک کر رکھی ہو یا طریقہ کار مختلف ہو۔ یہ ایسے لگتا ہے جیسے ہم کسی ڈور کے لاک سسٹم کو نہ جانتے ہوں اور اسے کھولنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ یہی نہ جانتے ہوں کہ یہ ایک ڈور ہے تو پھر آپ انہی دو سوالوں کے گرد گھومتے رہ جائیں گے کہ یہ ڈور ہے یا نہیں۔ عین ممکن ہے کہ یہ ایک پورٹل ہو جو کہ آواز سور سے کریٹ ہو اور ہمیں ایک نئی دنیا میں لے جائے۔ گو کہ سن کر ڈر لگتا ہے مگر یہ بہت دلچسپ ہے، اس پر مزید ریسرچ ہونی چاہیے۔ اب اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹس میں بتائیں، اور ساتھ لائک کا بٹن بھی دبا دیں۔ فی امان اللہ۔